کو۔ اچھا، آج ہم آپ کو مائیکل جیکسن کی ٹریجڈی سنائیں گے جو 29 اگست 1958 میں گیری ایک علاقہ ہے انڈیانا یو ایس اسٹیٹ ہے، وہاں پیدا ہوا، یعنی کہ 29 اگست 1958 ہی واز بورن۔ اور اس کے بعد وہ ایز اے سنگر، ڈانسنگ سٹار، راک سٹار مشہور ہوا۔ جب شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا تو اپنے کالے رنگ سے تنگ آ گیا، تو اس نے 55 چوٹی کے سرجنز کی خدمات حاصل کی پورے امریکہ اور یورپ سے اپنے آپ کو سفید بنانے کے لیے۔ تو 1987 یعنی 1987 میں وہ پورے کا پورا ایک نیا مائیکل جیکسن، گورا چٹا نسوانی نقوش والا خوبصورت سامنے آیا۔ اور 1987 کے بعد اس نے اسی سال اپنی ایک البم بیٹ کے نام سے نکالی اور 3 کروڑ کاپیاں اس کی فروخت ہوئی۔ یہ گورے چٹے سفید فارم مائیکل جیکسن کی جو ٹرانسفارمڈ ہوا تھا بلیک سے، اس کی پہلی البم تھی، 3 کروڑ کاپیاں اس کی فروخت ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ جگہ جگہ گیا، اس نے ٹور کیے اور شہرت کا وہ اتنا بھوکا مزید تھا کہ اس نے راک سٹار ماضی کے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کی۔ پھر اس نے ڈیبی رو ایک نرس تھی، اس کے ذریعے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اپنی بیٹی اور بیٹا پرنس مائیکل اور بیٹی پیرس مائیکل پیدا کی۔ اس کے بعد وہ چلو مشہور ہو گیا، اس نے جگہ جگہ مجسمے لگوائے اپنے آپ کو، اور پھر اس نے اپنے ماضی سے پیچھا چھڑوایا، اس نے اپنے ایڈریس چینج کیا، اپنے گورے ماں باپ نئے کرائے پہ حاصل کر لیے۔ اب سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اس کا ایک مشن تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں، اور اس کے لیے اس نے 12 چوٹی کے ڈاکٹر، جس میں نیوٹریشن کے ماہر تھے اور فزیوتھراپسٹ تھے، وہ ہائر کیے، جن کو وہ ڈیلی یا منتھلی پے کرتا تھا لاکھوں ڈالر۔ 12 چوٹی کے ڈاکٹر امریکہ یورپ سے ہر قسم کے، جو اس کو ورزش کرواتے تھے، جو اس کی ایک ضرورت کا کھانے تک کا، اس کا کھانے سے پہلے لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا تھا، اس کی ایک عضو کی وہ ڈیلی چیکنگ کرتے تھے کہ کہیں کوئی خرابی نہیں اس کے ایک جسم کے ایک حصے کی۔ اور پھر 25 سال تک اس نے ایسی کوئی شے نہیں کھائی کہ جو ڈاکٹروں نے اسے منع کی ہو۔ اور اس کے بعد وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا اپنی عمر لمبی رکھنے کے لیے۔ وہ آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، جراثیم ادویہ کا اس کی ہر جگہ پہ چھڑکاؤ ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ دستانے پہنتا تھا، ماسک پہنتا تھا، ہم لوگوں سے نہیں ملتا تھا جلدی۔ اور اس کے علاوہ اس نے اپنے ڈونرز، فین میں سے کچھ لوگ ڈونرز رکھے ہوئے تھے جن کو وہ ان کا اخراجات اٹھاتا تھا، ایکسپینسز ان کے اٹھاتا تھا، جو اسے کسی بھی وقت جب کوئی خرابی ہو، گردہ، پھیپھڑا، دل، آنکھیں اور جگر ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ یعنی کہ اس نے اپنی ان چیزوں کے ڈونرز بھی رکھے تھے کہ 150 سال تک میں زندہ رہوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اور اس کو پین کلر کھانی پڑتی تھی، جگہ جگہ اس کو انجیکشن لگوانے پڑتے تھے۔ تو ایک وقت آیا، پھر 9 جون 2009 کی رات آئی، اور وہ جناب 30 منٹ کے اندر جتنے بھی ڈاکٹر تھے انہوں نے سینئر ڈاکٹر بلائے اور اس کو ہاسپٹل بھی لے گئے، لیکن 30 منٹ کے اندر وہی مائیکل جیکسن جس نے 150 سال جینے کی پلاننگ کی تھی اور اس کے لیے وہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہا تھا، وہ فوت ہو گیا، چٹکیوں میں اس کی جان نکل گئی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر میں یہ چند اشعار کہوں گا اس پہ کہ کسی سکندر کا مقدر ہوتا ہے، کسی سکندر کا مقدر ہوتا ہے، کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ ریت کی بھی لہریں ہیں پانی کی طرح، اس کے اذن کے بغیر کوئی صحرا سمندر نہیں ہوتا، اس کی اجازت کے بنا کوئی پتا نہیں ہلتا، کسی کے کہنے سے کوئی قلندر نہیں ہوتا۔ تقدیر لٹکائے پھرتی ہے درختوں پر انہیں، اپنی مرضی سے یہاں کوئی بندر نہیں ہوتا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اسی لیے ورنہ خدا کی لاٹھی بے آواز نہ ہوتی تو کوئی اس شہر میں بڑا اندر نہیں ہوتا۔
اللہ کے ہاتھ میں فقیری یا شاہی نہ ہوتی دل پذیر، اللہ کے ہاتھ میں فقیری یا شاہی نہ ہوتی دل پذیر، تو یہاں صرف محل ہوتے کوئی کھنڈر نہیں ہوتا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جس نے اتنا کچھ کیا 150 سال تک زندہ رہنے کے لیے، مقدر نے اسے آدھے گھنٹے میں اس دنیا سے چلتا کر دیا۔ تو یہی تقدیر ہے۔